السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی پیدائش کا واقعہ سناؤں۔ چونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو انسان اگر مسلمان ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم پہلے تھوڑا سا عقیدے پہ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا اور ان پر کتابیں بھی نازل کی تھی، لیکن صرف 33 سال کی عمر میں وہ اللہ کے پاس آسمان پر اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، یعنی قتل کر دیا گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اللہ کے پاس حیات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی والد ہے، نہ کوئی والدہ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سورہ اخلاص کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابری کا نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ تنہا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، غلط عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کو آسمان پر اٹھائے جانے تک کا بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ میں یہاں پر ان کی پیدائش کا مختصر واقعہ بیان کر دوں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت مریم ہے۔ قرآن پاک کے اندر مریم کے نام سے مکمل ایک سورہ نازل ہوا ہے، جس سورہ کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت مریم ایک نیک خاتون تھی، مسجد میں خدمت کیا کرتی تھی، بہت پاک پارسا اللہ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے، انسانی شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہ رہا ہے، اور فرشتے نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یعنی رسول فرشتہ ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں ایک فرشتہ ہوں، رسول، فرشتے کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مریم، میں انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے تعجب کرنے کی بات ہے، چونکہ اولاد اس شکل میں پیدا ہوتی ہے کہ یا تو وہ شادی شدہ ہو یا پھر اس نے گناہ کیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، بغیر شادی کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا کہ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک پاکیزہ بچہ، پاکیزہ بیٹا عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت مریم کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے جبکہ میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، اور کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، میں گنہگار بھی نہیں ہوں، بچہ ہونے کی صورت یا تو شادی شدہ ہو یا پھر گنہگار ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ مخلوق کو پیدا کرتی ہیں؟ نہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا اولاد دیتا ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سے قریب ہوتے گئے، وہ پیچھے ہٹتی گئی، پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ ایک دیوار سے ٹیکا لے لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ٹچ نہیں کیا، چھوا تک نہیں، بلکہ ان کے آستین کو ایسا پکڑا اور یہاں پر ایک پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی حضرت مریم حمل سے ہو جاتی ہے، ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ حمل ٹھہر گیا اور پھر آہستہ آہستہ 9 مہینے کا وقت گزرا، ایسا نہیں، جیسے ہی حمل ٹھہرا وہ حمل پورا تیار تھا، بچہ تیار تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پریشان ہوئی، گھبرائی، تو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ چلی جاؤ، اور پھر وہاں پر ان کے کھانے کے لیے کھجور کا انتظام کیا، اور پھر ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ تولد ہو جاتا، بچہ پیدا ہو جاتا۔ اب ایسی حالت میں گھبراہٹ تو یقیناً ہوگی، وہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں، لوگوں کو کیا جواب دوں، لوگ تو مجھ پہ تانا دیں گے، میری برائی بیان کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، اور میں ایسا ہوں نہیں۔
لیکن یہ بچہ گود میں لے کر کے جب معاشرے کے سامنے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ گھبراہٹ تھی ان کو۔ اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تم قوم کے درمیان جانا تو کہہ دینا کہ میں آج بات کرنے کا روزہ ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر کھانے پینے سے بھی منع تھا، بات کرنا بھی منع تھا روزے کی حالت میں۔ اللہ کا شکر ہے امت محمدیہ کے لیے کہ ہم صرف کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں روزے کی حالت میں، باقی ہم کتنی بھی باتیں کر لیں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ کھانا پینا بھی منع تھا روزے کی حالت میں، اور بات کرنا بھی منع تھا روزے کی حالت میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مریم، قوم جب تم سے سوال کرے، تم سے پوچھے، تو تم کہہ دینا کہ میں آج ایک دن کے لیے بات کرنے کا روزہ ہوں، یعنی بات نہیں کروں گی۔ انی نذرت یعنی میں نے روزہ رکھا ہے آج ایک دن کے لیے، للرحمن صوما، میں رحمان کے لیے، رب کے لیے آج ایک دن کا روزہ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو مسیح بھی کہا گیا قرآن کے اندر، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یعنی عیسیٰ ابن مریم جن کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب قوم کے اندر حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر کے آتی ہے تو قوم نے تانا دینا شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ انسان تانا دے گا ہی۔ کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کہ تمہاری ماں باپ نیک تھے، تمہاری ماں اچھی تھی، تم کیا کر کے آ گئی ہو؟ تم نے کیا معاملہ کر لیا ہے؟ لوگوں کے سوالات پہ سوالات ہو رہے تھے۔ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں ہی گود میں، ماں کی گود میں بات کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بات کریں گے اپنی ماں کی گود میں بھی اور بات کریں گے جوانی میں بھی۔ چنانچہ حضرت مریم نے اشارہ کیا لوگوں کو، اس بچے سے پوچھ لو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کی کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ معاملہ کیا ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا کہ میں کیسے اس سے بات کروں، کیسے اس سے پوچھوں جبکہ یہ بچہ گود میں ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بچہ گود میں ہے، میں کیسے اس سے بات کروں؟ عموماً چھوٹے بچے پیدائشی طور پر بچے ہوتے ہیں بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے بات کرتے ہیں، اللہ ان کو گویائی عطا کرتا وہ بات کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تھا، تہمت لگائی گئی تھی، تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یوسف کے حق میں گواہی دو، تو اس نے بات کیا تھا۔ چنانچہ جب تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے بات کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور آج جو ہم مائک سے بات کر رہے ہیں اس سے کہیں تیز آواز ان کی تھی۔ بچپن میں گود میں پورا مجمع تھا، پوری جماعت، پوری قوم کے لوگ جماعت اکٹھا تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ماں کی گود میں ہے، چھوٹے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ کا نبی بنایا گیا ہے۔ وجعلنی مبارکا، مجھے برکت بنایا گیا ہے، میں برکت والا ہوں۔ اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے۔ والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ ما دمت حیا،
جب تک میں زندہ رہوں، جب تک حیات سے رہوں، میں بابرکت بھی ہوں، اور مجھے نماز کی وصیت اور مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ اب یہ سننے کے بعد مجمع خاموش، سناٹا اتارے ان کے اوپر، سب سکتے میں آ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور صرف اللہ کا بندہ نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، مجھ پر کتاب اتاری جائے گی، اور پھر مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی اور اچھے کاموں کی تلقین کی گئی ہے، وصیت کی گئی ہے، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ مجمع پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، حضرت مریم کی برات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مریم گنہگار نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے اندر عورتوں کا نام کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ ایک حضرت مریم ہی ہے جن کا نام قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کے والد نہیں تھے، تو برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کی طرف بیٹے کی نسبت کر کے پوری تفصیل بیان کر دی۔ قرآن کے اندر جہاں بھی عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر عورتوں کے لیے نام نہیں آیا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ جنت میں میری اپنی سوگن کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ کہا کہ میں پہلی بیوی ہوں آپ کی، آپ میری سوگن تو کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ۔ آسیہ کا تذکرہ قرآن کے اندر، لیکن نام کی وضاحت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ کا نکاح مجھ سے اللہ نے جنت میں کر دیا۔ نیک عورت تھی، پارسا تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک نے دوسری جگہ پر اور پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں پر کہا امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ العزیز، گورنر کی بیوی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت مریم کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے بیٹا نہیں تھے۔ اب آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا کیے تھے۔ ان کے سوری دینے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، مختصر وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے تھے۔ معجزے کیا تھے ان کے؟ پہلا معجزہ ان کا یہ کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ مٹی کے گاڑھے سے پرندے کی شکل بنایا کرتے تھے، پرندے جیسا مٹی اور گاڑھے سے بناتے تھے، اس میں روح پھونکتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر کے زندہ ہو جاتا، اڑنے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان کو یہ عطا کیا تھا یہ معجزہ کہ جب کسی نابینا شخص کے، مادر ذات نابینا، پیدائشی نابینا شخص کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ آج بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہے اس کو آنکھ نہیں دے سکتے، اس کا آنکھ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ مادر ذات نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا، اور جس کو کوڑ کا مرض ہوتا، برس کا مرض ہوتا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے معجزات تھے۔
اسی طریقے سے اللہ نے ان کو ایک اور معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز میں اللہ کا حکم لگانا ضروری ہے۔ کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص گھر سے کیا کھا کر کے آتا تھا اور گھر میں کیا چھوڑ کر کے آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر کے آئے اس کی خبر میں تمہیں دوں گا اللہ کے حکم سے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں تم نے کیا ذخیرہ چھوڑ کر کے آیا ہے میں تمہیں اس کی خبر بھی دوں گا۔ یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوار دوستو، پچھلی کتاب تورات کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور آپ کی دعا سے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، یعنی کھانا اترتا تھا۔ آپ کسی کے لیے دعا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیتے اور دسترخوان کے ساتھ کھانا اترتا تھا۔ ایک اور ان کا معجزہ ہے، جیسے میں نے شروع بتایا کہ ان کا بغیر والد کا پیدا ہونا یہ معجزہ، ایسے ہی زندہ آسمان پہ اٹھا لیا جانا یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ آپ قتل نہیں ہوئے، آپ کو سولی نہیں دی گئی، یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ لوگ تشابہت میں پڑے ہوئے۔ تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا جانا یہ بھی آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ایک آخری معجزہ میں آج بیان کر رہا ہوں کہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ان کی شادی ہوگی، ان کو بچے ہوں گے، اور ایک مدت تک زندگی گزاریں گے اور حضور کا امتی بن کر کے آئیں گے۔ حضور کی تعلیمات پر، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ تو بہرکہ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ جو عقیدہ ہے غیروں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔